السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان المبارک کا آج 19واں روزہ ہے اور یہ ایام بہت تیزی کے ساتھ گزر گئے اور گزر رہے ہیں، اور ملک بھی ایک سخت ترین حال سے دوچار ہے۔ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور شہر اور اطراف شہر کے جیسے حالات ہیں اس سے یہی امید بظاہر نظر آ رہی ہے کہ ابھی یہ سلسلہ مزید اور بڑھے گا۔ تو اس سلسلے میں اس وقت چند باتیں آپ حضرات سے بہت اہم اور بہت ضروری عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے، جو ایام باقی بچے ہیں ان کی خوب قدر کی جائے اور خوب اہتمام کے ساتھ دعا اور عبادت میں لگا جائے، اور اس بلا اور اس وبا سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی جائے، کیونکہ سوائے اللہ کے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ایک نہ دکھنے والی طاقت ہے اور ایک نہ نظر آنے والا جرثومہ ہے جو پوری دنیا کے لیے سردرد بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کو ایک مصیبت میں جس جرثومے نے ڈال دیا ہے، اور اس جرثومے سے اور اس وائرس سے نجات صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں، اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ چونکہ عید آنے والی ہے اور عام طور پر عید کا جب موقع آتا ہے تو ہم لوگوں کے یہاں عید بہت زور و شور کے ساتھ منائی جاتی ہے اور بہت اہتمام کیا جاتا ہے، نئے کپڑوں کا اور نئے جوتوں کا اور کھانے پینے کا اور ملنے جلنے کا، ان سب کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جس حال سے ہم آپ پوری امت اور پورا ملک گزر رہا ہے، یہ ایک ایسا حال ہے کہ روزانہ صبح و شام درجنوں ٹیلی فون آتے ہیں، مولانا کھانے کو نہیں ہے، مولانا دوا کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتنے پڑوسی اور کتنے آس پاس کے علاقے کے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کتنی جانیں اس مرض کی وجہ سے اور اس وبا کی وجہ سے چلی گئی ہیں، اور ان کے گھروں کے اندر کیسے کوہرام مچے ہوئے ہیں۔ جہاں 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، اس علاقے میں رہ کر ہم نئے کپڑے بنائیں اور نئے جوتے پہنیں اور عمدہ قسم کے کھانے کھائیں، یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ ہم اس وقت ایک اضطراری کیفیت میں ہیں اور ایک بے چینی کے حال سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے اس وقت پوری فکر اس بات پر کی جائے کہ میرے ذریعے سے کسی بھوکے کی بھوک مٹ جائے، کسی پیاسے کی پیاس بجھ جائے، کسی بیمار کے علاج کا میں سبب بن جاؤں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا میں سبب بن جاؤں، اس کی فکر کی جائے۔ جو پیسے ہم اپنے کپڑوں پر اور اپنے جوتوں پر اور اپنے گھر کی عورتوں کے کپڑوں پر اور اپنے بچوں کے کپڑوں اور جوتوں پر جو پیسہ ہم خرچ کریں گے، اس پیسے کو ان بچوں کو اور ان عورتوں کو خود بٹھا کر پہلے ان کی ذہن سازی کی جائے کہ بیٹا جیسے تم خوش ہو، تمہارے پڑوس میں تمہارا ایک بھائی رہتا ہے، دعا یہ کرو اور کوشش یہ کرو کہ اس کے چہرے پر بھی ایسے ہی خوشیاں آئیں۔ دیکھو فلاں کے گھر میں بچے بھوکے ہیں، فلاں کے گھر میں لوگ بیمار پڑے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فلاں کے گھر میں 2 دن کا فاقہ ہو گیا ہے، انہوں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ بیٹا اگر تم اپنے کپڑوں کے پیسے دے دو گے اور اس کے گھر میں چولہا جل جائے گا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی اور اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ بیٹا ایک غریب کو اور ایک بھوکے کے دل سے نکلی ہوئی دعا تمہارے گھر کو، تمہاری زندگی کو، تمہارے مستقبل کو 4 چاند لگا دے گی۔ اس طرح اپنے گھر کے بچوں کا اور اپنی عورتوں کا ذہن بنا کر کے ان کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ انشاءاللہ ہم اس عید کے موقع پر نہ نئے کپڑے سلوائیں گے، نہ نئے کپڑے خریدیں گے، نہ نئے جوتے خریدیں گے، نہ بازار کا رخ کریں گے۔ ہم اپنے ان پیسوں کو بچا کر کسی بھوکے کی بھوک مٹائیں گے، کسی بیمار کا علاج کرائیں گے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کریں گے، اور ان بھوکوں کے اور ان پریشان حالوں کے دلوں سے نکلی ہوئی دعائیں ہی ہماری اصل عید ہوں گی اور ہمارا اصل تہوار ہوں گی اور ہمارا اصل خوشی کا ذریعہ ہوں گی۔ یہ فکر
اپنے اندر بھی پیدا کریں، اپنے گھر کے بچوں کے اندر بھی پیدا کریں۔ میں عام طور پر تمام مسلمانوں سے پوری دنیا میں جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام سنا جائے اور دیکھا جائے، میں ان سب سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ قسم کھا لیں کہ ہم بازار کا رخ نہیں کریں گے، ہم دکانوں کا رخ نہیں کریں گے، ہم اپنے ان پیسوں کو بچا کر اپنے ملک کے رہنے والوں کی بھوک مٹائیں گے، ہم اپنے ان پیسوں کو بچا کر اپنے ملک میں بیمار پڑے لوگوں کے علاج میں خرچ کریں گے، ہم اپنے ان پیسوں کو بچا کر اپنے ملک کے رہنے والوں کے مددگار بنیں گے۔ اس کا اعلان کریں اور اس کا تہیہ کریں اور اس کا عزم کریں اور اس کا ارادہ کریں، دنیا کو یہ پتہ چلے کہ دنیا میں ایمان والا اور ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان انسانیت کی خاطر کس طرح اپنے جذبات کو قربان کرتا ہے، کس طرح اپنی تمناؤں کو چھوڑ دیتا ہے اور انسانیت کی بھوک مٹانے کے لیے، انسانیت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، انسانیت کو بیماری سے نجات دلانے کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں اور اپنی ضرورتوں کو چھوڑنا اگر کسی کو سیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سیکھے۔ اس لیے میری آپ سب سے بہت ہی دست بستہ درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے آج آپ سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے پیسوں کو بچا کر، ہم اپنے نئے کپڑے اور نئے جوتے اور نئے سامان اور اپنی خواہشات اور تمناؤں سے اپنے پیسوں کو بچا کر اپنے ملک کے رہنے والے باشندوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کریں گے، اپنے پڑوسیوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کریں گے، اپنے پڑوسیوں کی اور اپنے علاقے کے بیماروں کے علاج میں مدد کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں جہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ہم معین و مددگار بنیں گے۔ اس کی آپ نیت بھی کریں، ارادہ بھی کریں۔ اللہ کرے کہ آپ کے ذریعے سے چند بھوکوں کی بھوک مٹ جائے، چند گھروں میں چولہا جل جائے، چند بیماروں کو دوا مل جائے، چند پریشان حالوں کی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کرے کہ آپ کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ کل قیامت کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی بنیں گے، خود اللہ پاک سفارشی بنیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ پوچھیں گے اور کہیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو یہ آدم کا بیٹا کہے گا کہ اللہ آپ تو خالق تھے، آپ تو مالک تھے، آپ تو سب کو روزی دینے والے تھے، آپ بھوکے تھے، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور وہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو تم مجھے کھانا کھلانے والے بنتے اور مجھے اس کے پاس پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو بندہ پھر عرض کرے گا کہ اللہ آپ تو خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رازق ہیں، ہم آپ کو بھلا کپڑے کیسے پہناتے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے کہ میرے بندے، فلاں بندہ ننگا تھا، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، اگر تو اسے کپڑا پہنا دیتا تو تو مجھے کپڑا پہنانے والا ہوتا اور مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، میری بہنوں، اور جو میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، ان سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے وقت یہ نیت کریں کہ میں اپنے اللہ کو دے رہا ہوں، کسی غریب کی مدد کرتے وقت یہ نیت کریں کہ میں اپنے اللہ کو دے رہا ہوں، کسی پر بیمار کے علاج کراتے وقت نیت یہ کریں کہ میں اپنے اللہ کو دے رہا ہوں۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت بڑھا کر دینے والا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ کے نئے کپڑے پرانے ہو جائیں گے، آپ کا نیا جوتا پرانا ہو جائے گا، آپ کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی خواہشات مٹی میں مل جائیں گی، لیکن آپ کا یہ 1 روپیہ اور آپ کے یہ چند روپے اور آپ کے یہ کپڑوں اور جوتوں اور تمناؤں اور خواہشوں سے بچائے گئے پیسے اگر کسی بھوکے کی بھوک مٹا دیں گے اور کسی بیمار کا علاج کرا دیں گے اور کسی پریشان حال کی پریشانی میں مدد کر دیں گے تو یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائیں گے، اور یہ کبھی نہ فنا ہونے والے اور نہ ختم ہونے والے خزانے میں جمع ہوں گے، اور کل قیامت کے میدان میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب بڑھ چڑھ کر اپنی اس ملک کے رہنے والے ایک ایک باشندے کی مدد کرنے والا بنا دے، اور بھوکوں کی بھوک مٹانے والا بنا دے، اور بیماروں کا علاج کرانے والا بنا دے، اور پریشان حالوں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ جو جہاں جیسے جس حال میں مدد کر سکتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی خوب دل کھول کر مدد کریں، اور اللہ سے وہ اجر کے طالب رہیں، اللہ سے اپنی مدد کے طالب رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والے ہیں۔ اللہ
مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔